ہم نیوز پہ خوش آمدید، میں ہوں سعد الحسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ شہداء کی قربانیوں کی توہین اور تضحیکہ میں سوشل میڈیا مہم خوفناک تھی۔ خود پسند سیاسی بیانیے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں اور نفرت انگیز تقریر کو ہتھیار بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان آج وسطیت کے نرغے میں ہے کہ ہمارے لوگ اس سازش کے سامنے سر جھکائیں گے یا بحیثیت ایک قوم اس کڑے امتحان کا سامنا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 13 اگست کو اپنے حقیقی آزادی جلسے میں اس وسطیت سے نمٹنے کے منصوبے کا اعلان کروں گا۔ پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر لاٹھی چارج اور تشدد کے واقعات پر GIT بنانے کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا مختلف مقدمات میں رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز اور عطا تارڑ کو نامزد کیا گیا ہے۔ سب کو GIT کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ امید ہے رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے۔ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات تیز کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کہا پولیس کو جو لوگ مطلوب ہوں گے انہیں عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ جو 25 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر مختلف FIRs کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اب ان اپلیکیشنز کے اوپر ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریٹ کی جائے۔ جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس میں عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزد ہیں۔ ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی۔ ہمیں امید ہے کہ رانا صاحب اور عطا تارڑ، احمد ملک یہ جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے اور یہ جا کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں گے، اور اگر پولیس کو یہ لوگ مطلوب ہوں گے تو پھر ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کو گرفتاری کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے رد عمل میں کہا کہ تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی اس آرڈر کے تحت فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خوف سے عمران خان 25 مئی کو خیبر پختونخوا بھاگ گئے تھے۔ احتیاط اچھی چیز ہے، اوقات تک نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 15 دن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کیسز کا فیصلہ کرے۔ تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری نے 10 محرم کے بعد فارم فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 13 اکاؤنٹس میں ہمارے لوگوں کو 2 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے، بڑھا چڑھا کر اس رقم کو اربوں روپے بتایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے 4 ملازمین کو FIA نے بلایا ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن PDM کا ذیلی ادارہ بن چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے عاشور کے فوراً بعد جو ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کے مطابق ہم آگے چلیں۔ ہمارے جو تمام لوگ ہیں ان کو جو ٹوٹل اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے ان اکاؤنٹس میں، ان 13 اکاؤنٹس میں وہ 2 کروڑ روپیہ ہے۔ وہ اب بدقسمتی سے پاکستان کی وزیر اطلاعات بھی ہے، وہ بڑھ کے ایسے باتیں کر رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ ہمارے جو آفس کے 4 ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ FIA نے بلایا۔ اب انشاءاللہ یہ پٹیشن خود کو فائل کر رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیونکہ ان کی سکروٹنی ہو چکی ہے، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو تو فوری طور کے اوپر 15 دن میں ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیوں بچا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کو کیوں بچا رہا ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحقیقات تیز کر دی گئیں۔ حکومت نے تحقیقات میں تعاون نہ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا جو FIA کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا اسے گرفتار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی چوری سے توجہ ہٹانے کے لیے سیاسی سٹنٹ کے طور پر جلسے کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن PTI کا جلسہ سیاسی سٹنٹ ہوگا۔ جبکہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو نااہل کرے، ان کے بغیر پاکستان کی سیاست ہی نہیں۔ عمران خان کے مقابلے میں سارے جوکر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ جمہوریت ہے تو عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، حکومت کے آخری دن ہیں، اسے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلے کہتے تھے کہ وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، عمران خان اب کہتے ہیں کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کسی کے کہنے پر لگایا، دوسروں کو آزادی کا درس دینے والا خود غلام ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا میں PTI حکومت نے US8 سے ایمبولینسز لی ہیں۔ طلال چودھری نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص چودھری شجاعت کا نہ بن سکا وہ عمران خان کا کیا بنے گا۔ میں وزیر اعظم جب بنوں گا تو ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو اب کہتے ہو مجھے نیوٹرل نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر لگا دو۔ روز
कहते हो कि गुलामी मंजूर नहीं, तो अगर न्यूट्रल्स के कहने पे काम करते रहे हो तो खान साहब तुम तो खुद गुलाम हो, तुम क्या आज़ादी दिलाओगे हमें? कहते हो अमरीकी डॉलरों से आज़ादी मिलनी चाहिए और फिर अपनी हुकूमतों को हुक्म देते हो कि मैं बढ़ के मार बैठा हूं अमेरिका के खिलाफ, अब मुझे किसी तरह बचाओ। और ये परवेज लाई जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका, जो उसके घर के बुजुर्ग भी हैं और पार्टी बनाने वाले भी, वो तुम्हारा हो जाएगा। किस गलत फहमी में हो इमरान खान? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मफरूजों के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। जमीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं, आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। अब तक की सारी आईनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, ज़ाती मुफाद के लिए की गई। एमक्यूएम एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर दिया। वसीम अख्तर का कहना है कि मर्दमशुमारी के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की गारंटी पर मुआहिदे पर दस्तखत किए, अगर वादे वफा ना हुए तो जल्द कोई फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची में आजकल छोटी छोटी जाली जमातें बना दी गई हैं, जो लोग एमक्यूएम छोड़कर गए वो वापस आ रहे हैं। अफसोसनाक खबर वादी नीलम से, जहां पर सयाहों की गाड़ियों को हादसा पेश आने से एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी की टक्कर के बायस पेश आया। वादी नीलम के इलाके शुंठर में सयाहों की 3 गाड़ियों को मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। 2 गाड़ियां उलट गईं जबकि एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक और जख्मी सयाहों का ताल्लुक डस्का से बताया गया है। जख्मी होने वाले सयाहों को THQ अस्पताल केल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक सयाह की मैयत डस्का रवाना कर दी गई है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में जिना अस्पताल पानी से भर गया। इमरजेंसी वार्ड के सामने पानी ही पानी जमा हो गया। जौहर टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन में बादल बरसे। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड के इलाकों में भी बारिश हुई। सबसे ज्यादा जौहर टाउन में 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि लाहौर में बारिश के बायस जिना अस्पताल पानी से भर गया। मरीजों को अस्पताल इमरजेंसी तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मरीज पानी से गुजरकर अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंच रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने पानी खड़ा होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने 9 अगस्त तक कराची में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बहरिया टाउन, मलीर, गुलशन हदीद और सरजानी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, शारा फैसल, इब्राहिम हैदरी, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बारिश हुई। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने मुतल्लिका इदारों को मानसून बारिशों के दौरान अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। शहरी रहमान ने कहा कि वफाकी काबीना ने मानसून इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 10 से 14 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशें होने का इम्कान है। हमें बारिशों के नए स्पेल के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। पानी की निकासी के लिए नदी नालों को साफ रखने की ज़रूरत है। लोगों से गुजारिश है कि इन बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। खबर मुजफ्फराबाद से, जहां पर गैस से भरा टैंकर तवाज़ुन खोकर खाई में जा गिरा। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। टैंकर ड्राइवर महफूज रहा। गैस टैंकर को हादसा लोहार गली के करीब लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़क पर पेश आया। तवाज़ुन बरकरार न रहने पर गैस टैंकर मेन एबटाबाद रोड से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। मुतासरा सड़क से गुजरने वाले दीगर मुसाफिरों की जानों को भी खतरात लाहक हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। मुस्तहिक अफराद को माहाना 1,500 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी। डॉक्टर सानिया निश्तर की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा, गरीब अफराद को आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। एहसास प्रोग्राम के लिए असम्बली से एहसास एक्ट मंजूर कराने का भी फैसला किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से हल्का NA 245 कराची से उम्मीदवार महमूद मौलवी की मुलाकात हुई, जिसमें हल्के की सूरत हाल और इलेक्शन मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा है कि भरपूर मुहिम चलाएं। कराची के लोग तहरीक इंसाफ पर एतमाद करते हैं। NA 245 पर PTI दोबारा कामयाब होगी। महमूद मौलवी का कहना था कि यह नशिस्त दोबारा जीत कर आपको तोहफा देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनता देखकर मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग केस में कोई समझता है कि इमरान खान को नाअहल डिक्लेयर किया जाएगा तो ये उसकी भूल है। मुस्तकबिल में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म
بنتا ہوا دیکھتے ہوئے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں سب کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مقابلہ عوام میں نہیں کیا جا سکتا. ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے پروگرام اب یہ بنایا کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سے کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جائے. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, وہ اندھوں کی بہشت میں رہتے ہیں. ان کو جناب زمین پہ آ جانا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما اسما بخاری کہتی ہیں کہ فارن فنڈنگ کے ذریعے عمران خان نے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی. عمران خان نے ملک میں منفی سیاست کو فروغ دیا. فارن فنڈنگ پر تکنیکی وجوہات کا بہانہ غلط ہے. پہلی عجیب و غریب بات انہوں نے یہ کی کہ جتنے وجوہات جو ہے وہ اس کے اوپر ہیں, عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, جو بالکل غلط ہے. اور پاکستان میں اب دنگا فساد کرنے کے لیے اور فتنہ فساد کریٹ کرنے کے لیے, سول نافرمانی کے لیے, پارلیمنٹ پہ حملے کرانے کے لیے, اور جو ہے وہ پتہ نہیں کن کن معاملات کے لیے, سی پیک کو شاید پیک کرانے کے لیے, اور جو ہے آپ کسی کشمیر کے جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ یہ پیسے وصول کر رہے تھے اور آپ اس کو یہاں استعمال کر رہے تھے. یہ تکنیکی وجوہات نہیں ہے. اور یہ بھی تکنیکی وجوہات نہیں ہو سکتی کہ شوکت خانم جو آپ کی والدہ صاحبہ کا نام ہے, جو بہت قابل احترام ہے, آپ ان کے نام کو جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تکنیکی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تکنیکی وجوہات وہ ہوتی ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو, جو 2/3 اکثریت سے اس ملک کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں, جو 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, ان کو جو ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ہم پر جتنے حکمران آئے ووٹ سے نہیں سلیکشن سے آئے ہیں. فیصلے پارلیمنٹ کی بجائے بند کمروں میں ہوتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ غریب کی گردن نچوڑ کر حکومت پیسے جمع کرتی ہے. ملک میں ظلم و جبر کا نظام ہے. پینے کے لیے صاف پانی نہیں, بجلی کے بل میں کئی ٹیکسز ہیں, یہاں انصاف تک نہیں ملتا. وزیر مال پنجاب نوابزادہ منصور علی خان نے سرکاری پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا. وزیر اعلیٰ کو خط میں لکھا ہے کہ موجودہ ملکی معاشی صورتحال میں میرا ضمیر پروٹوکول کی اجازت نہیں دیتا. سرکاری گاڑی, گھر اور عملہ واپس لینے کی بھی درخواست کرتی. افسوسناک خبر ہے پشاور سے, جہاں پر جی ٹی روڈ چمکنی کے قریب مویشی منڈی میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق فائرنگ 2 فریقین کے درمیان ہوئی. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. جبکہ لوئر تیر میں گزشتہ رات فائرنگ سے زخمی ہونے والے تحریک انصاف کے ایم پی اے کو پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا. ترجمان اسپتال کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی لیاقت علی سمیت 4 زخمی آپریشنز کے بعد مختلف وارڈز میں منتقل کر دیے گئے ہیں, جن کی حالت اب بہتر بتائی جا رہی ہے. لوئر تیر میں تحریک انصاف کے ایم پی اے لیاقت علی پر حملے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے. وفاقی وزیر احسن اقبال ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید نائک مدثر فیض کے گھر پہنچ گئے. شکرگڑھ میں احسن اقبال نے شہید کے بھائیوں سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. وفاقی وزیر نے کہا کہ قوم کو نائک مدثر کی شہادت پر فخر ہے. پوری قوم آپ کی ممنون ہے. ایک سیاسی جماعت نے اس سانحے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ ملک کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کریں گے. اس میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فون پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید, بریگیڈیئر امجد حنیف شہید اور بریگیڈیئر خالد شہید کے ورثاء سے بات کی. انہوں نے میجر سعید احمد شہید, میجر طلحہ منان شہید اور نائک مدثر فیاض شہید کے ورثاء سے بھی گفتگو کی. صدر مملکت نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں سے پاکستان قائم ہے. ایسے واقعے پر ہماری آنکھیں اشک بار ہیں. ہمیں اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے. صدر قاف لیگ چودھری شجاعت نے کہا پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے. پاک فوج نے ہر مصیبت اور مشکل میں قوم کی مدد کی. ثانیہ لسپیلا کے شہداء کے اہل خانہ کے غم میں پوری قوم برابر کی شریک ہے. سیاستدان پروپیگنڈا مہم کو ناکام بنائیں اور فوج کی مکمل سپورٹ کریں. وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ اسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں وزیر اعظم بننے کی آفر ہوئی. اسد عمر سے وزارت خزانہ تو چل نہیں سکی. شاہ محمود قریشی کے بعد یہ بھی وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں. ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کو حساب دینا ہوگا. ملک کے مختلف شہروں میں 9 اور 10 محرم کو میٹرو بس سروس نہیں چلے گی. کراچی میں آج سے گرین لائن کو 3 روز تک بند کر دیا گیا ہے.
ترجمان کے مطابق محرم الحرام کی چھٹیوں کی وجہ سے 7 سے 9 اگست تک بس سروس کو بند کیا جا رہا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو پشاور میں BRT بس سروس معطل رہے گی۔ ترجمان کے مطابق 9 اور 10 محرم کو زو بائسیکل شیئرنگ سسٹم فعال رہے گا۔ ملتان میٹرو بس سروس 9 اور 10 محرم الحرام کو بند ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو میٹرو بس کا کرایہ بڑھانے کی سمری ارسال کر دی گئی۔ لاہور میں میٹرو بس کا 4 کلومیٹر کرایہ 20 روپے تک کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ اورنج لائن کا کرایہ علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجراں تک 60 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ کرایوں کی حتمی منظوری کابینہ اجلاس میں دی جائے گی۔ خبر موسم کے حوالے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ ساہیوال، قصور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں بارش ہوئی۔ بہاول نگر، منچن آباد، چشتیاں میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ رینالہ خرد میں طوفانی بارش کے باعث رینالہ خرد انڈر پاس پانی سے بھر گیا۔ شکرگڑھ میں بارش کے بعد نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ نارووال میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جبکہ مری میں بدترین ٹریفک جام ہو گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی۔ محرم الحرام کی چھٹیوں کی وجہ سے سیاح مری کی طرف کھینچے چلے آئے۔ گھڑیال روڈ، ایوبیا روڈ، مال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ سیاحوں کو سہولیات دینے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پارکنگ کا مکمل انتظام نہ ہونے سے سڑکوں پر پارکنگ سیاحوں کے لیے اذیت بن گئی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بادل برسیں گے۔ 10 سے 13 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ اور پشاور سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ کشمیر، بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کے ندی نالوں میں بھی طغیانی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ مری، کشمیر، گلگت بلتستان، ہنزا، استور اور سکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دریائے راوی، جہلم اور چناب میں پانی کی سطح بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں 6 سے 12 گھنٹے تک بجلی بندش جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنے لگی۔ سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر متاثر، اورنگی ٹاؤن، لیاری، بلدیہ ٹاؤن، کماڑی میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور میں بھی شہری لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنے لگے۔ لاہور میں 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنے لگی۔ پشاور میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ملتان کے شہری علاقوں میں 4 اور دیہی علاقوں میں 6 گھنٹوں تک بجلی بند رہتی ہے۔ گجرانوالہ میں 6 سے 12 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ فیصل آباد میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ میں بھی بجلی بندش نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ فیصل آباد کے شہری علاقوں میں 9 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ لاہور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی۔ شہر میں 5 سے 6 گھنٹے تک بجلی کی بندش نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں اگست کا موسم جہاں مونسون کی بارشوں کی نوید سناتا ہے، وہیں شدید حبس کے باعث شہریوں کی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی 5 سے 6 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی مہنگی ہونے سے بل زیادہ آ رہے ہیں۔ بجلی کی آنکھ مچولی نے دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ صبح کے ٹائم جاتی ہے اور دوپہر کے ٹائم جاتی ہے اور شام کے ٹائم چلی جاتی ہے لائٹ۔ آباز کا موسم ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے بعد ایک لائٹ چلی جاتی ہے اور ٹیکس وغیرہ انہوں نے اتنے لگا دیے ہیں، سپر ٹیکس وغیرہ لگا دیے ہیں، اس پہ ہر جو ہے نا یہاں پہ ہمارے ایریے میں سب لوگ پریشان ہیں۔ لیسکو ترجمان کا موقف ہے کہ نیشنل گریڈ سے طلب سے کم بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت بجلی کی ڈیمانڈ 4370 جبکہ سپلائی 3900 میگا واٹ ہے۔ شیڈیول ان کا ایک تو شیڈیول ہو اور دوسرا بل انہوں نے حقیقت میں زیادہ بھیج دیے۔ آج کے ٹائم پہ بجلی جا رہی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو عوام حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا بجلی تو تقریباً پوری کرے نا۔ لیسکو ترجمان کا دعویٰ ہے کہ شہر میں بجلی کا شارٹ فال 470 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے 3.5 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کیمرامین عثمان راجہ کے ساتھ عثمان خان، ہم نیوز، لاہور۔ ملک بھر میں 8ویں محرم الحرام کے برآمد ہونے والے جلوس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ کراچی میں 8ویں محرم الحرام کا جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ، حسینیہ، ایرانیہ، کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں مرکزی جلوس موری گیٹ سے برآمد ہوا۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پرانی انارکلی میں اختتام پذیر ہوگا۔
اسلام آباد میں G9 سے شروع ہونے والا جلوس امام بارگاہ کراچی کمپنی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں 8ویں محرم الحرام کا جلوس امام بارگاہ نجف علی شاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس کوچی بازار، محلہ خداداد، قصہ خوانی اور کوہاٹی سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ نجف علی شاہ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس برآمد ہو گئے۔ سرگودھا میں بخاری منزل 20 بلاک سے جلوس برآمد ہوا اور امام بارگاہ 7 بلاک پر اختتام پذیر ہوگا۔ خوشاب میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ موبائل فون سروس معطل ہے۔ پہاڑی، اٹک، رنالہ خورد، اچ شریف میں بھی جلوس برآمد ہو گئے۔ عمرکوٹ میں 50 سے زائد امام بارگاہوں سے جلوس برآمد ہوئے۔ مرکزی جلوس روایتی نماز مغرب کے وقت کھوسا محلہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ گمبٹ میں مرکزی ماتمی جلوس گاؤں جان محمد گوپانگ سے برآمد ہونے کے بعد اسٹیشن گمبٹ پہنچ گیا۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے قدیمی تعزیے مرمت کے بعد زیارت کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ ان کی بناوٹ اور تاریخ پر دیکھتے ہیں سردار علی خان کی یہ رپورٹ۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے قدیمی تعزیے خوبصورتی اور نقش و نگار میں بے مثال۔ دیار کی لکڑی اور لوہے سے بنا 6 منزلہ استاد کا تعزیہ 27 فٹ بلند، 8 فٹ چوڑا اور وزن 70 من ہے۔ 185 سال پرانی زیارت ہے۔ یہ 8 فٹ چوڑی اور 27 فٹ لمبی زیارت ہے۔ 5 محرم سے اس کی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسے 50 لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے محلے دار ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں اور نوجوان نسل ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے۔ استاد کے بعد پیر بخش کے شاگرد نے بھی ویسا ہی تعزیہ تیار کیا، جسے ہر سال 10ویں محرم کے جلوس میں شامل کیا جاتا ہے۔ 6 محرم الحرام کو یہ زیارت باہر نکالی ہے، اس کی صاف ستھرائی کا کام، اس کی مرمت وغیرہ کا کام، پینٹ وغیرہ یہ خود ہم کر رہے ہیں۔ 8 محرم الحرام کو اس کو کمپلیٹ کر کے باہر زائرین کے لیے زیارت کے لیے باہر نکال دیں گے۔ یوم عاشور پر استاد اور شاگرد کے قدیمی تعزیے خونی برج اور پاک گیٹ سے برآمد ہوں گے۔ کیمرامین ثاقب نذیر کے ساتھ سردار علی خان، ہم نیوز ملتان۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ نے کہا، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ کوئی محب وطن پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ موجودہ حالات میں پاکستان عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کی عوام شہداء کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز پر انگلی اٹھائے یا ہمارے پاکستان کی سالمیت کی طرف گندی نظر ڈالے۔ جو سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، جو ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، تو کیسے ہماری زبان یہ برداشت کرے گی کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کریں؟ کوئی مانے نہ مانے، لیکن بلوچستان کی عوام اس احسان کو کبھی اتار نہیں سکے گی۔ اور سوشل میڈیا دیکھیں، ہم سب پاکستانی ہیں، آپ خود سمجھیں کہ کیا سازش ہے۔ یہاں جو بھی عقل مند ہوگا، جو پاکستان سے محبت کرے گا، میرے اس پیغام کو سمجھے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار کی ہوس میں نوجوانوں کو نفرت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد تحریک انصاف نے غیر اخلاقی مہم چلائی، جس سے شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی۔ عمران خان اپنی حرکتوں سے باز آئیں، ورنہ عوام بنی گالا سے باہر نہیں نکلنے دے گی۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے لیے ضلعی اور ریجنل افسروں اور ملازمین کی چھٹیاں بند کر دی ہیں۔ ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے لیے ضلعی اور ریجنل افسروں اور ملازمین کی چھٹیاں بند کر دی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 176 تک پہنچ گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں بارشوں سے جاں بحق ہونے والوں میں 77 مرد، 44 خواتین اور 55 بچے شامل ہیں۔ اموات بولان، کوئٹہ، یوب، دکی، خزدار، کوہلو، کیچ، مستونگ، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ اور سبی میں ہوئی ہیں۔ بارشوں کے دوران حادثات کا شکار ہو کر 75 افراد زخمی ہوئے۔ 18,087 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، بعض مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ جبکہ کوہلو میں زمینداروں نے فصلیں خراب کرنے پر اونٹوں کے مالکان کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کوہلو کوئٹہ قومی شاہراہ کو تمبو کراس پر بلاک کر دیا۔ دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ زمینداروں کا موقف ہے کہ اونٹوں نے ان کی کھڑی فصلیں تباہ کی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اونٹ مالکان کے خلاف کارروائی کر کے کسانوں کو انصاف دلائے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے پہاڑی علاقے زرغون غر کی رابطہ سڑک 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود بحال نہیں کی جا سکی۔ رابطہ سڑک سیلاب میں بہہ جانے کے باعث گزشتہ 3 ہفتوں سے بند ہے۔
सड़क की बंदिश के बायस दरगुन घर में रिहाइश पजीर लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। खबर है रोजान से, जहां पर मुजाहिरीन और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रोजान में नहर का शगाफ पुर न करने के खिलाफ मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी थी। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान 4 घंटे बाद मुज़ाकरात कामयाब हुए। शगाफ पुर करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। सोशल मीडिया ने 2002 में लापता होने वाली भारतीय खातून का अपने रिश्तेदारों से राबता करा दिया। हमीदा बानो कहाँ रहीं और उनका पता कैसे चला, इस रिपोर्ट में जानते हैं। हाँ बेटा, मेरे को पहचाने बेटा। बेटा मैं आप लोग को बहुत याद करती हूँ, मजबूरी से मैं यहाँ रुक गई, खुशी से नहीं रुकी बेटा। अल्लाह खुश रखे बेटा। मैं ये परेशान थी, पता नहीं मेरे बच्चे कब मिलेंगे, क्या करूँगी, कैसे जीऊंगी। 20 साल कबल लापता होने वाली भारतीय खातून पाकिस्तान से मिल गईं। हमीदा बानो को 2002 में दुबई में नौकरी की उम्मीद दिलाई गई। बीबीसी के मुताबिक उन्हें दुबई के बजाय पाकिस्तान के शहर हैदराबाद लाया गया, जहां वो 3 माह कैद में रहीं। अगले चंद सालों में हमीदा बानो ने पाकिस्तान में शादी कर ली। इतने बरसों बाद भी उन्होंने अपने बच्चों से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और भारत में उनके रिश्तेदारों तक पहुंची। हमीदा बानो और उनकी बेटी यास्मीन शेख के दरमियान वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करवाई गई। शौहर के इंतकाल के बाद हमीदा बानो पाकिस्तान में अपने सुतेले बेटे के साथ रह रही हैं। वो अपने मुल्क जाने के लिए बेताब हैं।